الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد عامر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک اور موضوع سے متعلق کسی بھی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس دوران آپ کی کالز بھی شامل کی جاتی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، سرفراز فرمایا، اور ایمان کی یقیناً بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلیٰ رہو گے، غالب رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یہ آیت قرآن پاک کی واضح طور پہ ایمان کے فوائد، ثمرات اور برکات کی طرف اشارہ اور نشاندہی کر رہی ہے، بلکہ اعلان کر رہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غلبہ، بلندی، کامیابی اور پتہ نہیں کتنی فوائد اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اور ایمان کی یہ برکتیں یہ تبھی ثابت ہوتی ہیں جب ہم اپنے دعوی ایمان کو عمل کی دلیل سے پروف نہ کر دیں، تب تک یہ برکتیں حاصل کرنا، ان فوائد کا مکمل طور پہ حصول ممکن نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اللہ پر، مومن وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو مان لینے کے بعد اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو جانا چاہیے، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تذبذب، کوئی تشکیک اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہو۔ ثم لم یرتابوا، فرمایا کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، ایک تو شک نہ پایا جاتا ہو، دوسرا پھر ایمان لانے کے بعد وہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ کوشش کرتا رہے، یعنی اسلام کے حصول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اپنی جان و مال سے کوشش کرتا رہے، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتا رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں حوالوں سے جان و مال خرچ ہوتے ہی ہیں۔ فرمایا کہ اولئک ھم الصادقون، کہ یہی سچے ہیں۔ یعنی ایمان لانا ایک بات ہے اور ایمان کو اپنے عمل کی دلیل کے ساتھ ثابت کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ دوسری بات ہے۔ ایمان لے آنا خود یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے بعد جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں ایمان کی، جو ثمرات نازل ہوتے ہیں ایمان کے، جو فوائد کا حصول ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، یقیناً ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے فوائد ہمیں مکمل طور پہ حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کے جو فوائد ہیں، ایمان کے جو بھی مطالبے ہیں، ہم ان مطالبوں کو، ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اپنے عمل سے اس بات کو ثابت نہیں کرتے ہیں جس کا ہم اپنے قول سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل بھی یہ کہے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ انسان کے اندر بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں، بڑا تغیر پیدا ہوتا ہے، بہت سارے اس کے اندر اخلاقی، فکری، عملی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام کی زندگی ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد، اسی طریقے سے جتنے بھی امت میں اکابر اور ائمہ اور علماء ہیں، تو وہ چونکہ ایمان، صاحب ایمان تھے، تو ان کا کردار آپ دیکھ لیں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی ان کا کردار کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ایک کال لیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، فرمائیے۔ حضرت پوچھنا تھا، 3 دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ 3 دفعہ طلاق دینے سے، جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔
تو جتنے بھی اکابر امت ہیں، بزرگان دین ہیں، ائمہ ہیں، صلحاء ہیں، آپ کو ان کا عمل خود بخود کہتا تھا کہ وہ واقعی صاحب ایمان ہے، کیونکہ وہ صاحب کردار بھی تھے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو اس ایمان باللہ کے کچھ اثرات ہیں جو ایک بندے کے اندر جب ایمان اترتا ہے تو وہ اثر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ ضرور ظاہر کرتا ہے۔ تو اب بندہ ایمان تو لے آئے اس ذات پہ کہ جو ذات جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ ذات جو مالک یوم الدین ہے، وہ ذات جو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اس بات کو مانتے بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے کرنے کا، ان چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر بندہ برائی کی طرف ملوث ہو جائے، راغب ہو جائے اور نیکی کو ترک کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ اگر شوہر 2 دفعہ طلاق دے دے تو اس میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ 2 دفعہ کس طرح طلاق دی؟ ایک ہی وقت میں؟ ہاں، ایک ہی وقت میں 2 دفعہ بول رہے ہیں۔ کلیئر کا طلاق طلاق یوں کر کے؟ جی جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو بندہ جب اس بات پہ یقین رکھتا ہو نا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس بات کا یقین ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو ایمان باللہ اس وقت بندے کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے خود احتسابی اور خوف کی، جو اس کے کردار کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، اسے یہ پتہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے اس کو حساب دینا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے؟ ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے کیمرہ لگا ہوا ہو تو ہم فوراً کیمرے کی وجہ سے محتاط ہو جاتے ہیں۔ کہیں لکھا ہوا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خبردار، تو ہم خبردار ہو جاتے ہیں۔ تو جب کیمرے کی آنکھ کا یہ اثر ہے تو وہ ذات جو سمیع بصیر ہے، جو سننے والی ہے ہر جگہ، جو دیکھنے والی ہے ہر جگہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ وہ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے اعراض کریں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گناہوں میں، ظلم و ستم میں ہم ملوث ہو جائیں؟ تو جب بندہ ایمان لاتا ہے تو ایمان کا یہ اثر خود بخود ایمان باللہ کا اس کے اندر پہنچتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے کردار کو اچھی طریقے سے درست کر لیتا ہے اور اس کو پرکھ لیتا ہے کہ کہیں میرے عمل کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بندہ جب ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو بندے کے اندر ایک کانفیڈنس اور ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی عام آدمی سے ہمارا تعلق ہو جائے، کسی لیڈر سے یا افسر سے یا کسی بڑے آدمی سے، تو ہم تھوڑا سا مضبوط ہو جاتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ تو جب اللہ پہ ایمان لے آئیں اور اس سے تعلق ہو جائے جو احکم الحاکمین ہے، جو قادر مطلق ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کہتا ہے کن فیکن تو ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کہہ دے آگ کو کہ وہ گلزار ہو جا تو وہ گلزار ہو جاتی ہے۔ وہ چھری کو جب کہتا ہے اسماعیل پر بے اثر ہو جا، بے اثر ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسی ہستی سے ہمارا تعلق ہو اور اس پر ایمان لے آئیں تو بندہ مومن کے اندر یقین کا کیا مادہ پیدا ہوتا ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے گا۔ مفتی صاحب، میں سوال میرا ہے کہ قومی بچت کی اسکیمیں ہیں نا، قومی بچت یہ گورنمنٹ کی بینک کی، جی اس میں ایک ہے ان کی مطلب بہبود سرٹیفکیٹ، جی جس میں وہ اماؤنٹ جو 60 سال سے آدمی زیادہ ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں اس کے لیے وہ منتھلی دیتے ہیں۔ اگر آپ 1 لاکھ جمع کرائیں گے تو اس میں 900 یا 1000 روپیہ منتھلی دیتے ہیں۔ آیا کہ یہ ہمارے لینا جائز ہے یا سود میں آتا ہے یا کس میں آتا ہے؟ یہ خاص بیواؤں کے لیے ہے؟ نہیں، بیواؤں کے لیے بھی ہے، جو بوڑھے آدمی ہیں 60 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے، 60 سال سے بڑی عمر والوں کے لیے۔ ہاں جی،
या पेंशन है, जो पेंशन आदमी जो पेंशन ले रहा है उसके लिए भी है, आम आदमी के लिए नहीं है ये, हर एक के लिए नहीं है। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। एक मज़ीद कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा। जी मेरा सवाल ये है कि अगर एक ही टाइम में 3 दफा तलाक दे दे तो वो तलाक हो जाती है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह, अर्ज़ करता हूँ मैं इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ईमान बिल्लाह का एक ये असर भी होता है कि बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला पर, इस कायनात के खालिक पर ईमान लाता है और उसका जब रब से अपना ताल्लुक़ कायम हो जाता है तो उसके अंदर एक यकीन की फ़ज़ा पैदा होती है, मादा पैदा होता है और एतमाद, ख़ुद एतमादी पैदा होती है। जिस तरह ख़ुद एहतिसाबी पैदा होती है वैसे ही उस दर्जे की ख़ुद एतमादी भी पैदा होती है। बंदा फिर हर चीज़ से डरता नहीं है, बिला वजह खौफज़दा नहीं होता है, उसे फिर अल्लाह पे भरोसा होता है, अल्लाह तबारक व तआला की बात पर भरोसा होता है, अल्लाह तबारक व तआला के वादे और वईद पर भरोसा होता है। तो वो दुनिया में, आखिरत में कई चीज़ों से जिसमें आम लोग खौफज़दा रहते हैं, मुलव्विस रहते हैं, वो बंदा जो बंदा मोमिन होगा उसके अंदर जो जुर्रत पाई जाएगी, जो शुजात पाई जाएगी, जो बहादुरी पाई जाएगी, वो बिल्कुल अलग होगी। आम बंदे में वो फ़वाइद, वो असरात नहीं नज़र आएंगे जो ईमान की बरकत से बंदा मोमिन के अंदर शुजात, बहादुरी, जुर्रत, यकीन, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो ये ईमान के फ़ायदे हैं, बशर्तिया के ईमान फ़कत ज़बानी कलामी ना हो, वो दिल के अंदर उतरा हुआ हो। अल्लाह तबारक व तआला पर जब ईमान लाएँ तो वो वाकई कल्ब की गहराइयों से लाएँ, यकीन के साथ लाएँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाएँ। सुम्मा लम यरताबू वाली बात हो कि उसके अंदर मामूली सी भी तशकीक ना पाई जाती हो, तरद्दुद ना पाया जाता हो, तो फिर उस ईमान के वाकई असरात बंदा मोमिन पे बेपनाह मुरतब होते हैं। इंशाअल्लाह इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। ख़वातीन आज़ाद, हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। ईमान के असरात और उसके फ़वाइद और उसकी बरकतों के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बंदा जब ईमान ले आता है अल्लाह तबारक व तआला पर, तो ईमान बिल्लाह की एक बरकत और एक फ़ायदा ये भी है कि बंदा मोमिन के अंदर ख़ुद एतमादी पैदा होती है, उसके अंदर जुर्रत और शुजात भी पैदा होती है अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने की बरकत से, बशर्तिया कि ईमान कामिल हो। आज मशरिक़ व मग़रिब हमें डराते हैं और मुसलमान हमेशा हर मामले में कमज़ोर नज़र आते हैं। इस कमज़ोरी का और डरने का बुनियादी सबब ईमान की कमज़ोरी है। अगर वहाँ मजबूती होगी तो उसका असर आपको दुनिया में और ज़िंदगी में भी यकीनन महसूस होगा। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि अगर हम जैसे डबल फ्लाइट करके उम्रे के लिए जाते हैं कराची से जद्दा, फिर जद्दा से जो है ना वो कहते हैं मक्का, तो हमें फौरन ही उम्रा अदा करना होगा या हम उसके लिए कुछ रेस्ट कर सकते हैं कि एक दिन का रेस्ट करके दूसरे दिन करें? ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। इसी तरह आप देखें, ईमान के फ़वाइद में से एक ईमान का ये भी फ़ायदा है कि बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आता है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सरे इताअत को झुका लेता है, तो फिर किसी और के आगे उसे झुकने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये फ़र्क है एक बहुत बड़ा इस्लाम का मज़ाहिब आलम से, यानी उन माशरों से, उन सोसाइटीज़ से, उन मज़ाहिब से कि जो ईमान और ईमान बिल्लाह की बुनियाद पे नहीं बल्कि मुशरिकाना अक़ायद की बुनियाद पे जो सोसाइटियाँ डेवलप्ड होती हैं। आप देखें वहाँ पे इसके बावजूद कि इंसान अशरफ और अफजल मखलूक है, लेकिन वो अपने से कमतर के आगे झुका हुआ होता है, अपनी हाथ की बनी हुई चीज़ों के आगे झुका हुआ होता है। चाँद, सूरज, सितारे, वो चीज़ें कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया, बंदा इनकी तस्खीर कर सकता है, लेकिन लोग इनके आगे भी झुके हुए होते हैं। अल्लाह ने तो ये चीज़ें इंसान के ताबे कर दी, लेकिन बंदा इन चीज़ों के ख़ुद ताबे हो रहा है। तो ये जहाँ पर ईमान बिल्लाह नहीं है वहाँ पर लोगों की सोच पर, लोगों की कदर व कीमत पर, और जहाँ पर ईमान बिल्लाह है उनमें ये बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि बंदा मोमिन सिर्फ़ अल्लाह के अलावा किसी और के आगे
نہیں جھکے گا۔ اس پر گفتگو کریں گے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ خطیب صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہوں، جی کیا وہ قربانی میں کر سکتا ہوں ان کے نام پر؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ حضرت میں صبح کی اذان دے رہتا ہوں، اس کے تسبیح کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اذان فجر کے بعد کی اذان دیتا ہوں، پہلے میں تہجد پڑھتا ہوں، پھر فجر کی اذان دیتا ہوں، اس کے بعد میں صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا ایمان کے فوائد کے حوالے سے، اور اس میں ایک فضیلت یہ بھی میں نے عرض کی کہ جب بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اس کے آگے جھک جاتا ہے تو پھر اگر صدق کے دل سے جھک جائے تو اسے کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہ پتہ نہیں کس کس کے آگے جھکتے ہیں، ان کو کہاں کہاں اپنے سے کمتر مخلوق کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ تو ایمان باللہ جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق و مالک ہے، اسی کے آگے جھکا جائے، اور باقی سب مخلوق ہیں، باقی سب بندے ہیں۔ تو ایک مساوات کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جو معاشرے، جو سوسائٹیاں جو اسلام اور ایمان کی بنیاد پہ ڈیولپڈ ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو ان مسلمان معاشروں کے اندر 5 وقت اذانیں سنائی دیتی ہیں، اور اذانوں میں یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو گویا کہ وہ جو احساس برتری ہوتا ہے آپس میں، امیر غریب کا، چھوٹے بڑے کا، شاہ و گدھا کا، وہ فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر بڑا ہے تو وہ ہے، جھکنا ہے تو اس کے آگے جھکنا ہے، کوئی اگر اعلیٰ ترین اور سپیریئر ہے تو وہ اس کی ذات ہے، اسی کے در پہ جھکا جائے، کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے۔ نہ جھکنے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے باقی سے تکبر کیا جائے اور باقی کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، بلکہ اخلاق و کردار تو پیش کرنا ہے، لیکن کسی کے آگے جھک جانا، کسی کی غلامی کر لینا، کسی کے آگے جو ہے وہ اپنی پیشانی کو پست کر دینا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے اسلام میں تو ویسے جائز بھی نہیں ہے کہ سجدہ فقط اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ایک سجدہ حقیقی ہے، اور یہاں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مانوی طور پہ بھی اگر جھکنا ہو تو اسی کے آگے جھکیں۔ یہ ہے اللہ کے حکم کے آگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہلیز پر۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، میں امریکہ سے سوال کر رہا ہوں۔ جی یہاں پر پینشن کا پیسہ اس پر ٹیکس نہیں نکالتے ہیں، وہ ٹیکس ہم جب وڈرا کرتے ہیں اس پر ٹیکس، اس کے بعد ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ جی اب ہم تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں، اگر ایک ساتھ نکالے تو اس پہ 30-35% ٹیکس لگ جاتا ہے، تو ہم تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں اور اس پہ ٹیکس 10-15% دیتے ہیں۔ کیا ہم کو ہر سال پوری رقم پر زکوٰۃ دینا پڑے گا، یا ٹیکس کاٹ کے جو بچا ہوا پیسہ ہے اس پر ہم کو زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ دل کرتا ہے کہ بھائی زمین میں بیٹھ کے پڑھوں نا، میں صحیح ہوئی تو بھائی پڑھتی ہوں، لیکن پہلے تو گھٹنے جاتے ہیں نا، تو بعد میں ہٹ جاتے ہیں، تو میں پہلے ہینڈ رکھ کے تو بعد گھٹنے جائے تو سجدہ ہو جائے گا؟ میں آپ کا سوال شروع سے نہیں سن پایا ہوں، پھر سے اگر آپ فرمائیں تو۔ یہ بول رہی ہیں بھائی میں کرسی پہ دوں گا۔ ہاں جی، ہیلو جی فرمائیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے جب سجدہ کرتے ہیں زمین پر تو پہلے گھٹنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ جاتے ہیں، تو اور اگر ہاتھ پہلے چلے جائیں اور گھٹنا بعد میں جائے تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا، میں پھر عرض کرتا ہوں اس پر انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں۔ ایمان کے بہرحال فوائد بے شمار ہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر صدق کے دل کے ساتھ ایمان لائیں، اور ایمان کے جو اثرات ہیں
اس کو قبول کریں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو اگر ہم پورا کریں تو یقیناً ایمان کے جو فوائد ہیں، جو برکتیں ہیں، جو ثمرات ہیں، قرآن میں کئی ثمرات، کئی فوائد، کئی برکتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ یقیناً مسلمانوں کو حاصل ہوں گے اور مسلمانوں کی حالت جو موجودہ ہے یہ تبدیل ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم اعلیٰ رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو تو۔ قرآن نے یہ بھی کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جس نے کہا اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گیا، بس وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اس پہ قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ اترتے ہیں اس کے پاس، گویا کہ اس کی مدد کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے، اسے سکون دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، انشاءاللہ اس کے فوائد ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ اب جی کچھ نمازیں جیسے عصر اور مغرب کی نماز کے جلدی پڑھنا ہے، تو وہ مفتی صاحب کتنی جلدی، اذان ہونے کی کتنی دیر میں ہمیں پڑھ لینی چاہیے؟ عصر اور مغرب کی نماز جلدی، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جلدی اس کو پڑھنا ہے، کچھ نمازوں کو۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قربانی میں جو ہیں کہ شامل کیے جاتے ہیں اس کے گائے کے پائے حصے داروں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بکنگ ہوتی ہے تو بکنگ کے اندر عموماً کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مذہب بندہ آ گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، تو جب بکنگ وہ کرتے ہیں تو اس میں تو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پوچھنا چاہیے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم عید الاضحیٰ کی جو قربانی کرتے ہیں یہ باقی سارے مذاہب والے بھی کرتے ہیں؟ ہیلو، آپ نے میری بات سنی؟ جی 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 آپ فرمائیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون سے مذہب کے لوگ قربانی میں حصہ لے رہے ہیں، تو مسلمانوں جی فرمائیں۔ ہم مسئلہ یہ ہم کیونکہ سنی بریلوی۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ کافی سوالات جمع ہو گئے ہیں۔ 3 سوال ہمارے اوپر جو ہے وہ طلاق سے متعلق آئے تھے، جس میں 2 سوال ایک طرح کے تھے کہ کیا 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، ایک بھائی نے یہ بھی پوچھا تھا، اور ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے 2 طلاقیں دی تو کیا حکم ہے۔ تو دیکھیں، ایک طلاق دیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق ایک طلاق واقع ہوتی ہے، صراحتاً ورڈ طلاق یوز کریں، اور اگر 2 طلاق دی تو فقہ حنفی کے مطابق 2 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں بر وقت، اور 3 طلاقیں دیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں فقہ حنفی کے مطابق۔ لہٰذا فقہ حنفی میں ایک ہی فتویٰ ہے، یہی فتویٰ ہے کہ جتنی طلاقیں دی اتنی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، یعنی 1 یا 2 یا 3۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ قربانی کے لیے کتنا نصاب ہونا چاہیے جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے قربانی فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے، نفل ہوتی ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا کہ حاملہ عورت جو ہے وہ میت کو غسل دے سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب بچہ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے دونوں کانوں میں اذان دی جائے گی یا اقامت دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ باقی سوالات کے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک۔ السلام علیکم، خوش آمدید خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ سلام جی فرمائیے۔ صاحب، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ایک ماں جیسے اپنی دونوں شادی شدہ بیٹیوں کے نام کی قربانی کر سکتی ہیں گی؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہم سے سوال پوچھا تھا بھائی نے کہ یہ قومی بچت یا اس طرح کی اسکیم جو حکومت کی طرف سے آتی ہے، 60 سال سے بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں یا بیوہ جو خواتین ہوتی ہیں کہ وہ ایک مخصوص اماؤنٹ جمع کرا دیں جس پر جو ہے وہ ان کو پروفٹ دیا جائے گا۔ دیکھیں، ویسے جو ہے وہ جو سود کی تعریف ہے اور جو شریعت میں جو ممانعت ہے سود کی، یہ اس کے زمرے میں آتا ہے،
کہ آپ کوئی رقم دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ منافع متعین منافع جو ہے وہ لیں تو پھر اس کو سود کہا جاتا ہے۔ سود کی جو تعریف ہے وہ اس پر مکمل آتی ہے، لیکن اس لیے کہ اگر ایسی کوئی چیز ریاست کی طرف سے ہو اور ان لوگوں کے لیے ہو جن کا کوئی کمانے والا اور کوئی وسائل نہ ہوں اور ان کے لیے ایک آمدنی کا آسان اور کوئی مناسب سورس ان کے لیے وضع کیا جائے، مثلا بیواؤں کے لیے کہ جس کے پاس کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے، نہ وہ خود کاروبار کر سکتی ہے نہ کسی پہ اعتماد کر سکتی ہے۔ آج کل کس پہ اعتماد کریں؟ ریاست پہ تو پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے وہ کسی شخص پہ اعتماد کرو گے تو ہر دوسرے جگہ پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ پھر یہ بیوائیں یا یہ بوڑھے لوگ کہاں ان کے پیچھے بھاگیں گے؟ ان کے تو اپنے سروائیول کے مسئلے ہیں، تو لہٰذا ان کی سہولت کے پیش نظر حکومت اگر اس طرح کی کوئی رعایت ان لوگوں کو دیتی ہے، جنرل فیسلٹی نہیں ہے، تو پھر وہ اویل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ آئیڈیل یا اسلام میں رائج شکل نہیں ہے۔ بیت المال کے ذریعے ایسے لوگوں کی کفالت کا تصور حضرت عمر نے دیا ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، تو کوشش کریں کہ اس آئیڈیل صورت کو اختیار کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب کہ اذان ہوتی ہے ظہر کی 1:15 بجے نا، کیا اس سے 5 منٹ پہلے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اذان کے سے پہلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میں۔ ایک مزید کالر ہیں اور شاید لاسٹ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ حضرت سوال میرا یہ ہے کہ عبادت کوئی بھی ہے، اگر اس میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ جی تو کہا جاتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اس میں چاہے ریاکاری آ جائے یہ ادا ہوتے ہی قبول ہوتی ہے، تو اس پر مدلل جواب چاہیے آپ سے۔ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں۔ یہ ہم سے سوال پوچھا ہے کہ ڈبل فلائٹ کر کے عمرہ کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، تو کیا ان کو فوری طور پہ عمرہ کرنا لازم ہے یا تھوڑا آرام اور ریسٹ کر سکتے ہیں؟ آپ سنگل فلائٹ میں بھی اگر جائیں تو تھوڑا ریسٹ کر کے پھر عمرہ کریں، فوراً عمرہ کرنا لازم نہیں ہے، لہٰذا اس کا فوراً عمرہ کرنے سے کوئی ڈبل سنگل فلائٹ کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک سوال ہم سے پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، مگر نام سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ جانور جو قربان ہوتا ہے اس پہ جو نام لیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اجر اور ثواب کے لیے ہم شخصیات کا نام لیتے ہیں، جس طرح ہم آج اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو رضا اللہ کی ہوتی ہے، نام اللہ کا لیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ صبح اذان فجر کے بعد میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ آپ جب پڑھیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، مگر اذان فجر کے بعد نوافل نہ پڑھیں۔ اذان فجر کے بعد سنت پڑھیں، پھر تلاوت یا ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، یا تو آپ اس سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے۔ اذان فجر کے بعد نوافل پڑھنے کے لیے فقہا نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ ٹیکس کے لیے انہوں نے تھوڑی تفصیلی بات بتائی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، تو میں اس کو شارٹ کر کے ڈائریکٹ جواب کی طرف آتا ہوں۔ امریکہ سے انہوں نے کال کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جو بھی رقم آپ کو گورنمنٹ سے مل رہی ہے، آپ کی جو بھی رقم کہیں سے حاصل ہو رہی ہے، تو اس میں ٹیکس وغیرہ کو شمار کر کے زکوٰۃ کاؤنٹ کی جائے یا ٹیکس کو منہا کر کے؟ تو جو بھی دین ہوتے ہیں وہ منہا ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس ہوں، قرض ہوں، کچھ بھی ہوں، اس کو پہلے مائنس کیا جائے گا، پھر باقی زکوٰۃ دی جائے گی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک سوال ہم سے بہن نے یہ پوچھا کہ بھائی وہ ہاتھ پہلے رکھنے پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، گھٹنا جو ہے وہ ہم بعد میں رکھتے ہیں۔ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ گھٹنے پہلے رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن اگر بیماری یا بڑھاپے یا کسی وجہ سے تاکہ سپورٹ پہلے مل جائے تو لوگ ہاتھ پہلے رکھتے ہیں، گھٹنے کی درد کی وجہ سے پھر سکون سے گھٹنے رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، نماز سجدہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مطلب واجب ترک نہیں ہوگا، نہ کوئی جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہوگا، نہ نماز پہ کوئی اثر پڑے گا، بس سنت ایک یہ تھا تو اس لیے میں نے کہا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا
کہ عصر اور مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہے تو کتنا جلدی پڑھیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وقت سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، وقت ہو جائے تو پھر پڑھ لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تاخیر کرنا نا عصر میں، باقی نمازوں میں جیسے تاخیر کر سکتے ہیں، عصر کی نماز اتنی تاخیر کر دینا کہ غروب آفتاب بہت قریب ہو تو پھر جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل تک بھی آپ پڑھیں تو کوئی منع نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب میں کمی نہیں ہے، اور تھوڑا سا اور پہلے پڑھیں ابتدائی ٹائم میں تو یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے فجر میں کہا گیا ہے کہ ابراد یعنی اس کو جو ہے وہ سفیدی تھوڑی سی آ جائے تو بہتر ہے۔ عشاء میں کہا گیا ہے کہ آخری پہر میں، تو اس لیے تہائی رات میں پڑھا جائے تو اس لیے عشاء کو مؤخر کرنا بھی افضل ہے۔ ظہر کو کہا گیا ٹھنڈا کرو، تو ظہر کی نماز کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا تاخیر کرنے میں، لیکن مغرب کی نماز بلا ضرورت جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، اذان ہوئی تو پھر تاخیر کرنا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تحریمی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ سوال ہم سے پوچھا کہ قربانی میں کیا پائے بھی شامل ہوتے ہیں؟ تو بغیر پائے کی قربانی یا جانور کہاں ہوتا ہے؟ ایک پایا بھی نہیں ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا، جانور چل کے قربان گاہ میں جانا چاہیے، تو پائے تو ہونے چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال میں انکلوڈ یہ ہے کہ کیا حصے میں وہ پائے بھی تقسیم کیے جائیں گے کہ نہیں؟ حصے میں وہ پائے بھی تقسیم کیے جائیں گے باہمی رضامندی سے۔ اگر 7 حصے ہیں تو پائے تو 4 ہیں، تو پھر اس کو بنوا لیے جائیں اور پھر برابر تقسیم کر لیا جائے، یا باہمی رضامندی سے جو وکیل کر کے جو ہے وہ اختیارات دے دیتے ہیں اس طریقے سے بھی 4 آدمیوں کو یا کسی ایک آدمی کو پائے دے سکتے ہیں۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ قربانی کے اندر جو ہے وہ کیسے پتہ چلے کہ سارے حصے دار جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہیں، اور اگر ایک بھی بد عقیدہ شامل ہو گیا تو پھر قربانی تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، صحیح العقیدہ کہتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اور اس وقت ایسے موقع پہ آپ کے سامنے کوئی اس کا جو ہے وہ یہ بد عقیدہ ہونا بھی ظاہر و باہر نہیں ہے تو یہ کافی ہے۔ مطلب آپ اس سے باقاعدہ کلمہ پڑھائیں، آپ اس سے جو ہے وہ نعرے لگوائیں، آپ اس سے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ مسلمان ظاہر کرتا ہے قربانی کے لیے اپنے آپ کو تو بس اس وقت اتنا کافی ہوتا ہے، یہ بات درست ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ بد عقیدہ اگر قربانی میں شامل ہو جائے، جس کا عقیدہ ایمان درست نہ ہو، تو وہ اگر قربانی میں شامل ہوتا ہے تو پھر حصے پر متاثر ہو جاتے ہیں، قربانی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ کیا کہ قربانی کے وجوب کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کے وجوب کا نصاب جو ہے وہ وہی ہے جو زکوٰۃ کے وجوب کا نصاب ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے جو ہے وہ نصاب پر سال بھر ہولان ہول شرط ہوتا ہے۔ قربانی میں یہ نہیں ہوتا کہ سال بھر جو ہے وہ نصاب آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، بلکہ ایام قربانی کے اندر بھی آپ صاحب نصاب ہو گئے تو قربانی آپ کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اور یہ سوال کہ قربانی فرض ہے یا نفل ہے یا واجب ہے، تو ظاہر سی بات ہے پچھلے سوال کے جواب سے یہ پتہ چل گیا کہ قربانی جو ہے وہ صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ یہ سوال پوچھا کہ حاملہ عورت جو ہے وہ میت کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں دے سکتی ہے، ایسے شرعاً کا بات نہیں ہے، ویسے طبعاً کوئی کبات ہو، کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت ہو تو بے شک کریں، لیکن یہ ہے کہ حاملہ عورت جائز ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ بچے کی پیدائش پر دونوں کانوں میں اذان دی جاتی ہے یا اقامت؟ تو ایک کان میں یعنی دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے۔ یہ سوال پوچھا ہم سے کہ ماں اپنی دونوں شادی شدہ بیٹیوں کی طرف سے قربانی پیش کر سکتی ہے؟ بالکل پیش کر سکتی ہے، اور اگر وجوبی قربانی ہے تو ان کی طرف سے اجازت یا ان کو اطلاع کر دی جائے تو یہ اچھا ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ اذان سے 5 منٹ قبل اگر ہم نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج ہے؟ مثلا ظہر وغیرہ کی نماز ہاں پڑھ سکتے ہیں، وقت ہو جائے اور اذان نہیں ہوئی ہے تو مکروہ ضرور ہے، تنزیہی، تحریمی نہیں، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی، واجب الاعادہ نہیں ہوگی، وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ کہ وقت ہونے سے پہلے پڑھ لیں گے، وقت سے 5 منٹ پہلے پڑھ لیں گے تو نہیں ہوگی۔ یہ تقریباً جو ہے وہ آج کے جوابات مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اور ہم نے آج گفتگو کی تھی ایمان کے حوالے سے کہ ایمان جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے برکات کیا ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلمہ پڑھا ہے،
اللہ پر جب ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی بڑی نعمت اور دولت سے سرفراز کیا ہے تو ہمیں نہ صرف جو ہے وہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے تاکہ ایمان کے جو مقاصد ہیں، ایمان کے جو فوائد ہیں اور ایمان کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اور ایک بندہ مومن دنیا اور آخرت میں کس طرح سرخرو ہوتا ہے۔ آج مسلمان دیکھیں نا کس طریقے سے تباہی بربادی سے ہمکنار ہے۔ مسلمان اگر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، ایمان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت، نماز، روزہ، صلاۃ، ایک اپنے کردار کو بہتر کرنا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، تنگ نہ کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بندہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ فقط نعرے لگانے سے نہیں پتہ چلتا کہ بہت بڑا مسلمان ہے، کردار بتاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مسلمان ہے۔ تو مسلمان ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کے بہت ہی زیادہ اسلام سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، تو پھر عمل اور میدان عمل کے اندر بھی آپ کا وہ کردار نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔